ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وفاقی کلچر کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح بات ہوئی کہ میڈیا نے اسے کمپریہینڈ اس انداز سے نہیں کیا جتنی بڑی تبدیلی تھی، بلکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خوف پھیلایا گیا، خدشے بڑھائے گئے کہ جی اب ملک منتشر ہو جائے گا، اب چولیں ہل گئی ہیں. تو آپ اسے کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ایتھوس ہوتی ہے، ان کی اپنی ویلیوز ہیں کہ کیا چیز کس طرح سے کی جائے، اور ریٹنگ کا پورا ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے. ایک طرف یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ کیا جو وہ میڈیا کر رہا ہے اسے اسی طرح سے کرنے دینا چاہیے، یا یہ کہ اس کے ویزاوی پولیٹیکل کلاس کو بھی اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل کلاس اپنی ایک اسٹریٹجی بناتی، اور 18ویں ترمیم جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ پورے جو سسٹم آف گورننس ہے اس میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے. 1935 کے ایکٹ سے آپ بہت دور چلے گئے ہیں، آپ جو کلونیل سسٹم آف کنٹرول تھا اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. پاکستان کانسٹیٹیوشنلی کہنا چاہیے کہ ڈی کولونائز ہوا ہے اس ایکٹ کے آنے کے بعد. تو پولیٹیکل کلاس کے پاس ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا. وہ اگر یہ لے کے سوسائٹی میں جاتے اور سوسائٹی میں اس پورے نظام کے لیے ایک سوشل اونرشپ پیدا کرتے تو لامحالہ میڈیا اس طرف متوجہ ہوتا، اور پھر ہماری پولیٹیکل کلاس کے پاس یہ گنجائش ہوتی کہ وہ نیشنل ڈسکورس کا ایجنڈا طے کرنے کا کام خود کرتی، بجائے اس کے کہ وہ اینکر پرسنز کرتے. امجد بھٹی صاحب، یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہماری پولیٹیکل کلاس نے ڈسکورس یا ایجنڈا ڈیفائن کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے. دیکھیں، اس میں پارشلی آئی ایگری ود یو کہ ایسا ہوا ہے، لیکن اس کی اگر ریزنز آپ دیکھیں کہ اصل میں جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو ہر 10 سال بعد، ہر 7 سال بعد نئے سرے سے ریاست کو بنانے کی ذمہ داری مل جاتی ہے. لیکن یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کی صورت میں انہوں نے اتنی بڑی تبدیلی کر دی اور وہ اسے کمیونیکیٹ نہیں کر پائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹینشن کا کوسچن ہے، ایک سکل کا کوسچن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں، سکل کی سطح پہ شاید ہمارے ہاں کوئی کمیونیکیشن اسٹریٹجی اس طریقے سے ایفیکٹولی پولیٹیکل کلاس اکراس دا پارٹیز میں بات کروں گا، بیکاز جو 18th امینڈمنٹ ہے یہ گورنمنٹ کی امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ ایک فیلسی پھیلائی گئی، یہ پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ ہے. دس ہیز ایکچولی فیسیلیٹیٹڈ بائی دا گورنمنٹ ان اے وے، اینڈ گورنمنٹ واز ون پارٹی آف دا 18th amendment. Parliament is the owner and mother of this kind of amendment. لیکن یہ تھا کہ اس میں اس طریقے سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو یہ چاہیے تھا بنیادی طور پہ کہ وہ جس طریقے سے ڈاکٹر جعفر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے فرمایا، مثال کے طور پہ جو ریسورسز کی اونرشپ کا ایشو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک سارا سیاسی ریٹرک جو ہے پچھلے 60 سالوں میں وہ صوبوں کی یہ رہی. مثلا سبھی احتجاج کرتے رہے کہ ہمارا حق کھا لیا گیا، اب حق دیا گیا ہے تو اس پہ نہ اظہار تشکر ہے، نہ یہ کہ ہم نے اب اس حق کو استعمال کیسے کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا. اب اس میں یہ چاہیے یہ تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو 60 سال تک یہ جدوجہد کرتی رہیں صوبائی حقوق اور خود مختاری کی بنیاد پہ، وہ جا کے واپس اپنی کانسٹیچوئنسی کو یہ کہتی کہ آپ نے ہمیں بھیجا، آپ نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ ہم آپ کے رائٹس کی آرٹیکولیشن کریں گے. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے 60 سالوں کی جدوجہد کو ایک منطقی نتیجے پہ پہنچایا. ہم نے 18th امینڈمنٹ کی، ہم نے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی اونرشپ میں 50% اپنا حق اسرٹ کیا. تو ہم نے دراصل فیڈریشن کو پروونشل اٹانومی کے کوسچن کے اوپر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھرو پولیٹیکل پروسیس. تو وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو واپس جا کے بلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا مینڈیٹ پورا کیا ہے. صحیح. ایک تو ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل کلاس کی کمیونیکیشن کا سوال ہے. دوسرا، جب آئین میں تو چیزیں طے کر لی جاتی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد یا جو ہماری ایگزیکٹو برانچ ہے اس نے کرنا ہے. بالکل. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کولڈ وار کی مائنڈ سیٹ آج کی دنیا میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہم نے آئین میں تو تبدیلی کر دی، لیکن جن لوگوں نے اس آئین سے نکلنے والے اداروں کو، انتظامیہ کو چلانا ہے، وہ بھی فیڈرل کلچر سے کچھ ہمیں دور نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہوا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن کا پیریڈ ہے اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ شروع سے لے لینا چاہیے تھا،
اور اس میں یہ باور کرایا جانا چاہیے تھا کہ اب پروونشل جو بیوروکریسیز ہیں یا پروونشل جو ایم پیز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، انہیں آگے اس کو کس طرح سے لے کے جانا ہے۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ عوام کی سطح پہ یہ دیکھا جائے گا کہ ڈیلیوری کیا ہو رہی ہے۔ اگر یہ نیا سسٹم جو ہے یہ فوراً ڈیلیور کرنا شروع کر دیتا یا کر دے تو یقیناً چیزیں محسوس کی جائیں گی کہ پرانے نظام سے مختلف ایک نظام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی مستقل باور کرائی جانی چاہیے کہ 18ویں ترمیم کسی سڑک کا اینڈ نہیں ہے، اس کے آگے بھی جانا ہے، اس کے بعد فردر ڈیولوشن ہونا ہے، فردر اٹانومی دینی ہے۔ صوبوں کو اٹانومی ملی ہے، اب اٹانومی منتقل ہونی چاہیے اس سے نیچے کے لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ۔